بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے میت پر جو لوگ روتے ہیں ان لوگوں کے رونے سے آیا مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلے اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل مفتی مغیث خان اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ تو سامعین، چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس مردے پر جو لوگ روتے ہیں ان کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث موجود ہیں۔ بعض ائمہ کرام کا یہ موقف ہے کہ جو شخص مر گیا ہے اس پر جو زندہ لوگ روتے ہیں، رونے والوں کو بھی عذاب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اور جس پر رویا جا رہا ہے ان کے رونے کی وجہ سے مردے پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ اگر کافر پر رویا جائے تو رونے والوں کی وجہ سے کافر کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، اگر مسلمان پر رویا جائے تو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے اس مرنے والے مسلمان کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ یہ دو مختلف موقف ہیں، اور ان کو اگر یکجا کیا جائے تو ان کے درمیان مطابقت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں میں علماء کرام کا یہی طریقہ رہا کہ ان میں مطابقت پیدا کر دی جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مرتے دم تک غلطی پر رہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ مرنے والے پر جب رویا جاتا ہے تو ان کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں جو حدیث طیبہ ہے، اس حدیث طیبہ کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے دوست۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے صہیب، تم مجھ پر رو رہے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بیان کیا گیا تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت عمر پر رحم فرمائے، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اور ام المؤمنین نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو جب یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا تو رونے والوں کو عذاب ہونا چاہیے، نہ کہ جس پر رویا جا رہا ہے اس کو عذاب ہونا چاہیے۔ تو برادران اسلام، اس حدیث طیبہ کو کچھ لوگوں نے یہ دلیل بنا کر بیان کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مرتے دم تک غلطی پر رہے۔ یہ غلط عقیدہ اور غلط نظریہ ہے، اور یہ بات تو مسلم ہے کہ اگر مرنے والا شخص مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائے کہ میری میت پر نوحہ کیا جائے، چلا چلا کر رویا جائے، یا یہ کہ وہ وصیت تو نہ کرے مگر
ان کاموں سے خوش ہوتا ہو، تو اس صورت میں جہاں رونے والوں کو، چلانے والوں کو، نوحہ کرنے والوں کو گناہ ہوگا، تو ان کے چیخنے چلانے کا، نازیبا الفاظ کہنے کا گناہ مرنے والے کو بھی ہوگا، کیونکہ اس نے وصیت کی تھی یا اس کام کو وہ پسند بھی کرتا تھا۔ تو جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صہیب کو منع فرمایا، وہ اس خدشے سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے صہیب کو کہا ہوگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر رونا، اور تم چلا چلا کر، دھاڑیں مار مار کر بلند آواز سے چلانا اور چیخنا۔ لوگوں کے اس ظام اور ممکنہ الزام سے بچنے کے لیے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا۔ اور رہی یہ بات کہ جو میت پر رویا جاتا ہے تو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کا اوپر عذاب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روایت بیان کی ہے۔ چنانچہ سنن نسائی کی روایت نمبر 1858 ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب کو اس پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان بھی ہے، اور وہ سید الانبیاء سے نقل کرتی ہیں۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر مرنے والا وصیت کر جائے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر رویا جائے، تو جہاں رونے والوں کو گناہ کا عذاب دیا جائے گا، تو اسی گناہ میں وہ مرنے والا بھی شریک ہوگا، کیونکہ وہ وصیت کر گیا یا وہ اس کام کو پسند کرتا تھا۔ اور رہی یہ بات کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ان فوت شدہ پر لوگ جو روتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور یہ جائز عمل ہے، ناجائز نہیں ہے۔ حدیث طیبات سے یہ بات ثابت ہے۔ ہاں، اس مرنے والے کے بارے میں نازیبا الفاظ بین کے اندر، نوحے کے اندر بیان کرنا یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اور جن حدیثوں میں منع کیا گیا ہے وہ اس بنا پر منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ سنن نسائی کی روایت نمبر 1860، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو عورتیں اکٹھا ہوئیں اور میت پر رونے لگیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں روکنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، انہیں چھوڑ دو، کیونکہ آنکھوں میں آنسو ہے اور دل غم میں ڈوبا ہوا ہے اور موت کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہوئے۔ تو سامعین، میت پر رونا یہ ایک فطری تقاضا ہے اور یہ جائز ہے، اور میت پر چلا چلا کر رونا اور اس کے لیے نازیبا الفاظ کہنا، جبرائیل علیہ السلام کو، اسرائیل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو، یا اللہ کے کسی بھی فرشتے کو، یا ملک الموت کو، یا اللہ کی تقدیر کو اس بین کے اندر، اس نوحے کے اندر برا کہنا یہ گناہ ہے، اور اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ یہ ایسے الفاظ کے ساتھ چلا چلا کر نہ رویا جائے کہ جو نازیبا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ پسند ہوں۔ اور رہی یہ بات کہ جو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو سامعین، قرآن پاک کی اس آیت کو دوسری آیات پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہاں ایسا ضرور ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ وہ جس طرح ام المؤمنین کی روایت ہے کہ کافر جب مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر اس کے گھر والے جو روتے ہیں، تو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کافر مرنے والے کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر قرآن پاک کی
اور بھی بہت سی آیات طیبات شاہد ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 13 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ اٹھائیں گے۔ اس آیت کا معمل یہ ہے کہ مشرکین پر اپنے شرک اور اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور ان کے سبب جن لوگوں نے شرک کیا، جن لوگوں نے ان کی پیروی میں گناہ کیے، ان کے گناہوں کا بھی بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اور اسی طرح دوسری آیت سورۃ النحل آیت نمبر 25 اللہ کا فرمان ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ سنو وہ کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ تو سامعین، اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو خود گمراہ ہے وہ اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور جو وہ خود دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے تو ان دوسرے گمراہ لوگوں کا بوجھ وہ خود بھی اٹھائیں گے، اور یہ بھی اٹھائے گا جو ان کی گمراہی کا ذمہ دار ہے۔ اس آیت طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان کو، ہر مبلغ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں لوگوں کو گمراہ تو نہیں کر رہا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 اور 79 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیا، وہ کیسا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ تو سامعین، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے تھے اور دوسرے لوگ جو گناہ نہیں کرتے تھے وہ گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اسلام کی دعوت بھی نہیں دیتے تھے، اچھے کاموں کی طرف ان کو بلاتے نہیں تھے، وہ ان کے گناہوں کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے لیکن خود گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گناہ کرنے والوں کو جو عذاب ملے گا تو ان کے گناہ پر خاموش رہنے والوں کو بھی گناہ ملے گا۔ تو سامعین، اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ اگر کسی جگہ کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے تو ہم خاموشی سے بیٹھے نہ رہیں بلکہ اسلام کی دعوت کا عمل کریں، اسلام کی تبلیغ کا عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ہم بچ سکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ جہاں ان گناہ کرنے والوں کو عذاب ملے گا تو ہمیں خوش رہنے والوں کو بھی عذاب ملے گا، اور یہ قرآن پاک کی آیت کا فیصلہ ہے جیسا کہ آپ نے سنا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔